اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے عزیز ہم وطنوں اور خاص میرے سکھر کے جوانوں شہریوں، کل سے جو سکھر کے حالات ہیں، عجیب سی ایک کیفیت، ایک خوف کا عالم پھیلا ہوا ہے ہر طرف۔ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ اقبال کے شاہینوں کو، یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے مشرقی قافلے کے سواروں کو کون سا خوف اتنا طاغی ہو گیا ہے کہ ایک 70 سالہ ضعیف خاتون، جس میں شاید سمٹمز جو ہے نا وہ کرونا وائرس کے ظاہر ہوئے تھے، اور کل سے لے کر اس کے بعد جس طریقے سے یہ سکر کا ماحول نظر آ رہا ہے، کوئی ایسے لگ رہا ہے کہ دجال جو ہے نا وہ سکھر کے اوپر حاوی ہو گیا ہے اور اس نے حملہ کر دیا ہے، اور اب جو ہے سکھر کا کچھ بچنے والا نہیں ہے۔ خوف اقبال کے عقابوں کو، حیدر کرار کے فالوورز کو خوف کس کا ہے؟ ایسے دشمن کا جو مچھر کی آنکھ سے بھی چھوٹا ہے، بے نشان، جس کا کوئی نام و نشان نہیں ہے، جس کی کوئی شناخت نہیں ہے۔ اس کے خوف نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فالوورز کو، وہ جو جنت کے لیے لڑا کرتے تھے، ان کو اتنا جو ہے وہ ڈرا دیا ہے کہ شہر کی حالت دیکھ کر ایک قیامت کا سما بنا ہوا ہے۔ آخر یہ کرونا بلا کیا ہے؟ کیا چیز ہے ایسی جس نے اتنا پوری دنیا کو، او بھائی وہ دنیا الگ ہے، آپ الگ ہو، وہ کرگس کا جہان ہے، یہ شاہین کا جہان ہے، اور آپ اگر ڈرو گے تو پھر وہ مشرقی قافلے کے سوار آپ کیسے بنیں گے؟ کیسے آپ بیت المقدس کو آزاد کروائیں گے؟ آپ کے نبی نے آپ کی پیشن گوئی کی ہے، اور وہ وقت قریب آ رہا ہے، اور آپ ایک معمولی سے وائرس، یعنی کہ اس کی ایک ڈیتھ سے 70 سالہ ضعیف خاتون جس کے پھیپھڑے آلریڈی سے جو ہے وہ لمس اس کے ختم تھے، اور اس کے لواحقین جو ہے اس کی رپورٹ سے ثابت کر رہے ہیں کہ اس کے لیور سے لمس آلریڈی ہی وہ جو ہے نا وہ ایکسپائر پوزیشن پر تھی۔ آج اللہ کی مرضی سے اس کی ڈیتھ ہو گئی۔ تو اس کے بعد جو میں سکھر شہر کی حالت دیکھ رہا ہوں کہ ہر آدمی آئسولیشن میں ہے، کلفینیا میں ہے۔ ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، وباؤں سے بچا جائے، احتیاط کیا جائے، لیکن خدا کے واسطے جو فیس بک کے اوپر آپ لوگوں نے خوف پھیلایا ہوا ہے اس طرح، ارے آپ اپنے لوگوں کے ہمدرد ہو یا دشمن ہو، یہ کرونا نہیں مارے گا، یہ خوف مار دے گا، کرونا کا خوف مار دے گا، گارنٹی کے ساتھ کرونا کا خوف مار دے گا۔ سانپ نہیں مارتا ہے، سانپ کا خوف مار دیتا ہے۔ سانپ کاٹے گا تو اس کی ویکسین علاج ہو جائے گا، لیکن وہ سانپ کاٹتے ہوئے آنکھوں سے جو دیکھتا ہے وہ کم ہی لوگ وہ بچتے ہیں۔ تو آپ نے اتنا خوف پھیلا دیا ہے اس کا، شاید اس خاتون کی کوئی زندگی 2-4 دن، 2-4 مہینے، 2-4 ہفتے اور ہوتی، لیکن آپ لوگوں نے جو خوف کریٹ کر دیا اس نے اسے وقت سے پہلے مار دیا۔ بہرحال مقصد کی بات ہے، خدا کے واسطے آپ اقبال کے جو ہے نا عقاب ہیں، اور یہ کرگس نہ بنے جو ہے نا مغرب والے، یہ خوف ان کے لیے ہے، آپ کے لیے نہیں ہے۔ تو میرے اوپر جو ذمہ داری لاحق ہوتی تھی، میں بھی اپنا فرض جو ہے نا وہ ادا کرنے کے لیے آپ لوگوں کے بیچ میں آ گیا۔ تو مجھے جو ہے وہ پابند کیا گیا ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی جانب سے کہ آپ جو ہے نا یہ اویئرنیس پروگرام چلائیں اور انفارمیشن لوگوں تک زیادہ سے زیادہ پہنچائیں۔ کوئی مہینہ ڈیڑھ پہلے میں نے ایک تھیوری جو ہے نا وہ یوٹیوب کے تعاون سے ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن تک پہنچائی تھی کہ دنیا کو آخر جو ہے کرونا وائرس کی شناخت نہ ملنے کی کیا وجہ ہے، اس کے اندر مشکل کیا ہے، جس میں جو ہے نا دنیا ایک نالائق چیز کی شناخت نہیں کر پا رہی ہے۔ تو اس پر ایک تھیوری میں نے پیش کی تھی اس میں، تو میں شکریہ ادا کرتا ہوں یوٹیوب کا جس نے وہ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن پہنچائی، اور الحمدللہ اس نے اسے ایکسیپٹ کیا، اور پھر بعد میں مجھ سے رابطہ کیا، اور ہمارے کافی بحث مباحثے ہوئے، اور اس وقت بھی جو ہے نا وہ دنیا میں مقبول ترین جو ہے ویڈیو کے طور پر سامنے آئی ہے۔ کوئی 80-90 ملینز جو ہے نا اس کے سبسکرائبس آ چکے ہیں اس وقت تک۔ شاید میری بدقسمتی ہے کہ میرے شہر کے لوگوں کے علم میں نہیں ہے، یا وہ ان چیزوں میں دلچسپی نہیں رکھتے ہیں۔ اگر آپ یوٹیوب پر جائیں تو اس کے اوپر آپ کو جو ہے نا لیٹسٹ کووڈ-19 انفارمیشن کے نام سے جو جانکاری دی جائے گی، ورلڈ
ہیلتھ آرگنائزیشن کی جانب سے. تو وہ تھیوری میری پیش کی ہوئی ہے جس کو وہ ایکسپوز بھی کر رہے ہیں، یعنی کہ اس کو واضح بھی کر رہے ہیں کہ جی یہ اس طریقے سے پیج فائل کی جائے گوگل پر اور اس سے ہم تک پہنچی ہے. جس پر ہم نے ریسرچ کیا تو اسے انہوں نے قبول کیا کہ کرونا وائرس کی یہی شناخت ہو رہی ہے، اور جب کسی وائرس کی شناخت ہوتی ہے تو اس کی ویکسین لازمی آ جاتی ہے. تو کوئی اس میں نے کوئی زیادہ بھی کوئی میرے پاس کوئی لیبارٹری یا کوئی اتنا کوئی تحقیقاتی ادارہ تو ہے نہیں، کوئی ساز و سامان تو ہے نہیں. بس تھوڑا قرآن کو سمجھنے کی اللہ پاک نے صلاحیت دی ہے، اور حدیث شریف جو ہے نا اس کا مطالعہ کرنے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت سے محبت کے توسط سے سمجھ میں جاتی ہے کچھ باتیں. تو ایک قرآن پاک کی آیت تھی اور ایک جو ہے نا حدیث تھی، اس کی روح سے جو ہے میں نے اس کی شناخت جو واضح کی تھی اس کو دنیا نے قبول کر لیا کہ جی یہ ہے کرونا کی شناخت. اور اس سے بچنے کے لیے جو طریقہ کار بتایا تھا وہ بھی طریقہ کار کہیں میرا نہیں تھا، وہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا طریقہ کار تھا. صرف میں نے اس کے اندر کچھ دلائل ڈال کے جو ہے نا اس کو پیش کیا تھا. تو دنیا نے جو ہے کرونا کی شناخت اور کرونا کی ویکسین جو ہے شاید اس تک پہنچ گئی اور تھوڑے ہی وقت میں وہ آ جائے گی. تو یہ کرونا جو ہے کوئی اتنی خوف زدہ جو ہے نا کوئی خطرناک بیماری نہیں ہے. بیماریاں بہت اور اس سے خطرناک وبائیں بیماریاں ہیں دنیا میں. جتنے لوگ کرونا سے مرے ہیں اللہ کے بندو، ہمارے یہاں پاکستان میں اتنے لوگ تو کرائم سے مرتے ہیں، ملیشیا ڈرگس کے استعمال سے مرتے ہیں. ہم کس ڈرنے والے ہیں؟ ہم لوگ تو یار ہم تو اپنی سرحدوں کے لیے مر مٹنے والے لوگ ہیں. ہم کیوں جو ہے خوف پھیلا رہے ہیں؟ یہ فیس بک کے اوپر جو دیکھ رہے ہیں یہ قیامت کا سما ہے، اور خدا کے بندو یہ آپ کے خلاف سازش ہے. اور آپ اس پینک کو پھیلا کے اس کو جو ڈر کو آپ جو ہے نا آگے فروخت کر رہے ہیں، بیچ رہے ہیں، فی سبیل اللہ بانٹ رہے ہیں، یہ آپ اس دشمن کی سازش کو کامیاب بنانے میں ایک کردار ادا کر رہے ہیں. بہرحال یہ تو بہت بڑا لمبا بحث ہو جائے گا. تو میں نے جو تھیوری جو ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کے سامنے پیش کی تھی سیمپل کی طرح، اس کے اندر بڑا کوئی میں نے کوئی مقصد کے کوئی فارمولیشن تو نہیں دی تھی، ایک چھوٹی سی شناخت دی تھی جس کو انہوں نے ایکسیپٹ کر لیا تھا کہ آخر یہ کرونا کہاں سے آیا اور اس کا وجود کیسے آیا اور کس چیز کا وجود رکھتا ہے اور کون سی چیز اس کو شکست دے سکتی ہے. تو وہ انہوں نے ایکسیپٹ کر لیا. اب اگر میں اس بحث میں جاؤں گا تو بات بہت بڑی ہو جائے گی اور شاید اب یہ ویڈیو نہ دیکھ پائیں گے. تو مختصر میرے شہر سکھر کے لوگوں کے لیے جو اس وقت سکھر میں کرفیو کا سما میں دیکھ رہا ہوں، سناٹا کل سے لے کر جو ہے عجیب سی ایک کیفیت ہے. حکومت چیخ کے مر گئی تھی، آپ لوگ گھروں میں نہیں بیٹھ رہے تھے. ایک معمولی وائرس میں اتنا سناٹا پھیلا دیا، اتنا خوف پھیلا دیا. موت کا خوف نہیں تھا یہ، کیونکہ مسلمان تو مرنے کے بعد زندہ ہوتا ہے. یہ ہمارے گناہوں کا خوف ہے جس نے ہمیں ڈرا دیا ہے. یہ وہ جوتے ہیں جو ہمیں آگے لگنے ہیں جس نے ہمیں ڈرا دیا ہے. موت کا خوف نہیں، کرونا کا خوف نہیں. ایک ایسا دشمن وہ جو آنکھ سے نظر نہیں آتا ہے وہ ہمارا کیا کر سکتا ہے. بہرحال وائرس تو وبائیں ہوتی ہیں، بیماریاں ہوتی ہیں، ان کے علاج ہوتے ہیں. مشکل یہ ہوتی ہے جب تک ان کی شناخت نہیں ہوتی. جب ان کی شناخت ہو جاتی ہے تو وہ گرفت میں آ جاتے ہیں، کنٹرول میں آ جاتے ہیں. تو یہ کرونا سے بچنے کے لیے چھوٹا سا جو ہے نا میں آپ کو ایک ٹپس کہہ دیں، آپ اس کو ویکسین تو نہ کہیں گے، کوئی طریقہ ہے کہ اگر آپ کی باڈی کے اندر کرونا داخل ہو جاتا ہے تو اب آپ نے کیا کرنا ہے. سب سے پہلے تو اس وقت تک دنیا کرونا کی کوئی ویکسین نہیں بنا سکی ہے، لیکن تھیوری مل چکی ہے. انشاءاللہ جلدی وہ ویکسین بازار میں آ جائے گی. لیکن اس کا مقابلہ کرنے کا طریقہ ہمارے پاس ہے جو قرآن اور سنت سے ہمیں حاصل ہوا ہے. سب سے پہلے جو حکومتیں طریقہ بتا رہی ہیں آپ کی جو ہے کہ ماسک لگائیں اور یہ مختلف کیمیکلس کی جو ہے استعمال کریں، تو یہ بہترین طریقہ ہے. اس کے بعد اگر آپ دیسی پیاز اس کو چبائیں گے اور اس کی بو اگر آپ کے منہ میں رہے گی تو یقین کے ساتھ کہہ رہا ہوں، بلکہ یقین کے ساتھ کہ آپ تو ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن نے اس بات کو قبول کر لیا ہے کہ کرونا وائرس منہ کے تھرو اور ناک کے تھرو آپ کی باڈی میں داخل نہیں ہوگا اگر آپ پیاز چبائیں. اور یہ جو آج کل یہ ہائیبرڈ پیاز آ رہے ہیں یہ نہیں، جو جینین پیاز ہوتے ہیں دیسی پیاز کے نام سے، وہ اگر آپ پیاز چبائیں تو انشاءاللہ جب تک اس کی سمیل آپ کے منہ میں رہے گی کوئی بھی وائرس آپ کے منہ اور ناک کے راستے سے آپ کی باڈی میں داخل نہیں ہو. اور یہی سب سے بہترین راستہ ہوتا ہے
اس کا آپ کے لمس تک پہنچنے کا. پیاز کی بو اگر منہ میں ہو تو کرونا وائرس آپ کے اندر داخل نہیں ہو سکتا. اور اگر وہ داخل ہو چکا ہے تو آپ سمجھیں کہ ایک جنگ شروع ہو گئی ہے. دو قوتوں کے درمیان لڑائی ہو رہی ہے. اس میں سے ایک نے جیتنا ہے. اب یہ یقینی ہے کہ کووڈ-19 اگر جیت گیا تو آپ کی موت یقینی ہے. اور اگر آپ کے قوت مدافعت کے وائرس جیت گئے تو کووڈ-19 کی موت یقینی ہے. اب فیصلہ آپ نے کرنا ہے. آپ کو صرف دو ہی وجود بچا سکتے ہیں. ایک وجود اکبر، کائنات کا خالق، آپ کا مالک. دوسرا آپ خود. آپ خود کو خود بچا سکتے ہیں. کوئی ڈاکٹر آپ کو نہیں بچا سکتا ہے. کوئی آئسولیشن وارڈ، کوئی ہاسپٹل آپ کو نہیں بچا سکتا. آپ خود کو خود بچا سکتے ہیں. اب یہ جنگ آپ نے لڑنی ہے. اگر آپ کی باڈی کے اندر کرونا وائرس داخل ہو چکا ہے تو سمجھو کہ اب آپ نے ایک جنگ لڑنی ہے. اس جنگ لڑنے کے لیے بھی کوئی مشکل، کوئی اتنی جد و جہد نہیں کرنی پڑے گی. آپ کو کوئی کلا بازیاں نہیں کھانی پڑیں گی. مختصر سی وہ ہے. اس کی جو جنگ ہوگی، لڑائی ہوگی، وہ آپ کے قوت مدافعت کے وائرس جو باڈی کے اندر اللہ پاک نے پیدا کیے ہوئے ہیں، یا پھر وہ جب آپ پیدا ہوتے ہیں یہ ٹیکے لگواتے ہیں، خسرہ اور ملیریا. اور الحمدللہ ہماری بدقسمتی کیا ہے، اس وقت تو اس کو ہم خوش قسمتی کہیں گے کہ میرے خیال سے یقیناً ہر پاکستانی نے کلوروکوئین کی انجیکشن لگوائی ہوگی. ہر پاکستانی نے فینسی ڈائٹ ٹیبلٹ استعمال کی ہوگی. تو سمجھو تو کرونا کی جنگ جو ہے وہ گھستے ہی ایک لڑائی اس کے ساتھ میں ایک مضبوط قلعہ اس کے لیے کھڑا ہوا ہے. اس کو توڑنے کے بعد وہ آگے جائے گا آپ کی قوت مدافعت کے وائرس کا مقابلہ کرنے کے لیے. تو جو کل ہماری بدقسمتی تھی کہ کوئی کچھ بھی ہوتا تھا ڈاکٹر کے پاس جاتے تھے، ایک سفید انجیکشن جو لگاتے تھے وہ کلوروکوئین کا انجیکشن جو ہوتا تھا ملیریا سے روکنے کے لیے، اور دوسرا فینسی ڈال کی ٹیبلٹس جو دی جاتی تھی. تو یہ بہترین قلعہ آپ کی باڈی کے اندر موجود ہے جو پروٹیکشن فراہم کرے گا کرونا سے آپ کو. کیونکہ اس کا ایک مرج وائرس ہے. تو وہ مرج جو ہے 2 مچھروں کا ہے. جو تیسرا اس کے ساتھ جو ویٹ لے کے گھوم رہا ہے یہ وائرس، اس کی بھی شناخت ہو چکی ہے. تو اس وقت شاید اس کو ڈکلیئر کرنے کا وقت نہیں ہے. بہرحال یہ ایک سازش کا حصہ ہے. اللہ آسانی کرے گا. 85% کرونا وائرس کے پیشنٹ جو ہیں وہ بچ جاتے ہیں. 85% کرونا وائرس کے پیشنٹ بچ جاتے ہیں. 90% کینسر کے پیشنٹ مر جاتے ہیں. اور آپ خوف زدہ ہو رہے ہیں کرونا سے. کچھ بھی نہیں ہے. احتیاط کریں. احتیاط سب سے بہتر ہے. جو احتیاط آپ کریں گے وہ کسی اور کی زندگی بچائے گا. بس یہ آپ ذہن میں رکھیں. آپ لاپرواہی کر رہے ہیں. ہمارے معاشرے میں کچھ لوگ ایسے جو ہے وہ عام لے کے جاتے ہیں کہ جی زندگی موت تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، موت کا وقت مقرر ہے. تو بھائی ٹرین کی پٹڑی پہ کھڑا ہو جائے. موت کا وقت مقرر ہے. جس اللہ نے موت کا وقت مقرر کیا ہے اس اللہ نے، اس رب نے آپ کے حاکم کو اختیار بھی دیا ہے کہ آپ پابند ہو اس کا حکم ماننے کا. اطاعت کرو اللہ کی، اللہ کے رسول کے، وقت کے حاکم کی. اور اس وقت جو وقت کے حاکم کے احکامات آ رہے ہیں وہ صوبائی حکومتوں کے ہوں یا وہ وفاقی حکومتوں کے ہوں، وہ فرض عین ہیں. ہم نے ہر صورت میں ماننے ہیں. اور وبا میں جو ان احکامات پر عمل کر کے مر جائے گا، میں یقین کامل سے کہتا ہوں آپ کسی بھی مفتی سے فتویٰ لے لیں، وہ شہید اعلیٰ درجے کا. اور جس نے لاپرواہی کی، عمل نہیں کیا، حکومت کی بات نہیں مانی، حکومت کی باتوں پر عمل نہیں کیا، بے گناہ خودکشی کر کے کفر کی حالت میں مر گیا. وہ اب موت اگر وائرس سے آنی ہے، اب شہادت لے لیں یا کفر کی حالت میں مرے، یہ بھی فیصلہ آپ نے کرنا ہے. بہرحال مقصد کی بات کی طرف آتے ہیں کہ اگر آپ کے منہ میں پیاز کی بو ہو تو کوئی بھی جن سے شیاطین یا جن سے نور آپ کے قریب نہیں ہے. کیونکہ کرونا وائرس
کہ جتنے بھی وائرس ہوتے ہیں، جتنے بھی جراثیم یا بیکٹیریا ہوتی ہیں جن سے شیاطین ہیں، تو اللہ پاک نے ایک پیاز کے اندر ایسی بو رکھی ہے کہ یہ مخلوقات آپ کے قریب نہیں آتی. اسی لیے یہ آپ کو منع کیا جاتا ہے کہ مسجد میں پیاز کھا کر نہ جائیں، کیونکہ وہاں سے پھر وہ فرشتے بھی ڈسٹرب ہوتے ہیں، نکل جاتے ہیں. تو آپ جو ہے پیاز اگر منہ میں اس کی بو رکھیں گے تو کرونا وائرس آپ کے منہ اور ناک کے ذریعے اور آنکھوں کے ذریعے، فیس کے ذریعے، جو پرفیکٹ علاقہ ہے اس کا آپ کی باڈی میں داخل ہونے کا، وہاں سے نہیں جا سکتے. اب وہ چلا گیا ہے آپ کی لاپرواہی سے، غلطی سے، یا کسی اور کی غلطی سے. اور اچھا یہ بھی ایک امر جو ہے نا، آپ یاد رکھیں کہ یہ جائے گا کسی اور کی غلطی سے، آپ کی غلطی سے نہیں جائے گا. یہ کسی کے گھر نہیں جاتا، اس کو دعوت دے کر لایا جاتا ہے گھر میں. آپ اس کو گھر لائیں گے، یہ نہیں آئے گا آپ کے گھر. اس کا وزن جو ہے دنیا میں تمام وائرس سے یہ سائز میں چھوٹا اور وزن میں زیادہ ہے. تو اس کی فلائنگ پرواز وہ نہیں ہے کہ خود بخود آپ کے گھر آ جائے. آپ اس کو لے کر آئیں گے اپنے گھر. تو اب ٹھیک ہے، یہ آ گیا آپ کی، اب یہ آپ کی باڈی کے اندر داخل ہو چکا ہے. تو اب آپ نے کیا کرنا ہے؟ سب سے پہلے جو آپ نے کرنا ہے، اب تو آپ نے پیاز کا جو ہے نا وہ استعمال باقاعدگی سے کرنا ہے، کیونکہ اب آپ کے نظام انہضام باڈی کے اندر یہ سمیل موجود ہونی چاہیے. پیاز، دیسی پیاز جس کو وہ کاٹتے ہوئے آنکھوں سے پانی نکلنا شروع ہو جاتا ہے. اس کے بعد آپ یہ پریشر کوکر، اس پریشر کوکر کو لیں گے. یاد رکھیں یہ آپ کے لمس میں رہائش کرے گا، یہ آپ کی سانس کے اوپر اٹیک کرے گا. سب سے پہلی جو تکلیف آپ کو ہوگی بخار، زکام، کھانسی، بس لاسٹ ہوگی سانس کی. اب سمجھے کہ آپ شکست کی طرف جا رہے ہیں، لیکن پھر بھی اس کنڈیشن میں بھی آپ ون کر سکتے ہیں. تو سب سے پہلے تو آپ نے جب یہ چیز آپ کے سامنے آ رہی ہے اور آپ کو محسوس ہو رہا ہے اور آپ کسی ادارے کی امداد آپ تک نہیں پہنچ پا رہی ہے، آئسولیشن میں نہیں جا سکتے ہیں، کوئی آپ کو کونٹین نہیں کر پا رہا ہے، تو سب سے پہلے یہ پریشر کوکر یہ آپ کی مدد کرے گا. آپ اس پریشر کوکر میں پانی ڈالیں، اس کے اندر پیاز ڈالیں، یہ گلیسرین، اس کی جو ہے کچھ مقدار آپ اس کے اندر ڈالیں گے. اور اس کے بعد اسپرٹ عام میڈیکل اسٹور پر دستیاب ہوتا ہے. تو اگر آپ کے پاس وہ پانی کی 1 لیٹر پانی اگر آپ ڈال رہے ہیں تو اس کے اندر 50 گرام آپ اسپرٹ ڈال دیں پانی کے اندر، اور یہ 50 گرام آپ اس کے اندر گلیسرین ڈال دیں گے. اس کے بعد پریشر کوکر میں جب آپ ہیٹ دیں گے تو یہ ایک عام سا جو ہے اپنا میڈیکل کا کسی بھی میڈیکل اسٹور سے آپ کو مل جائے گا. یہ پائپ آپ لے لیں، اس کی صورت اگر آپ دیکھ لیں تو یہ عام سا ایک مل جائے گا کسی بھی میڈیکل اسٹور سے، آکسیجن کے استعمال کے لیے لگایا جاتا ہے. اس کے اندر یہ جگہ بنی ہوئی ہے، آپ نے یہ پورا پرفیکٹ اس کے اندر آ جائے گا، اور یہ ہیٹ پروف بھی ہوتا ہے. مزے کی بات ہو گئی ہے. اب آپ نے پانی میں اسپرٹ اور گلیسرین ڈال دیا، اور 1 عدد پیاز چھیل کر 4 ٹکڑے میں وہ بھی آپ نے پانی میں ڈال دیا. اب اس کے اندر جو ہیٹ بننا شروع ہو رہی ہے، آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے پورے گھر کو یا فیملی کو، ایک گھر میں فرد ڈسٹرب ہے تو سمجھو آپ پورے فیملی ممبر ڈسٹرب ہے، اور آپ کے پڑوسی بھی ڈسٹرب ہیں. آپ واحد بیمار نہیں ہیں. کرونا وائرس کا پیشنٹ اکیلا مریض نہیں ہوتا، یہ آپ ذہن میں رکھیں. آپ کی پوری فیملی مریض ہوتی ہے، آپ کا پورا پڑوس مریض ہوتا ہے. آپ کے اوپر اللہ پاک نے یہ ذمہ داری ڈالی ہے کہ آپ کن کن کے قاتل ثابت ہو رہے ہیں. اگر آپ احتیاط کریں گے تو آپ خون ناک سے بچ جائیں گے، ورنہ اگر آپ کو پتہ ہے کہ آپ اس وبا کے شکار ہو چکے ہیں اور آپ لاپرواہی کر رہے ہیں، اب یہ کسی اور کے پاس جائے گی، کم سے کم 5.5% لوگوں کے پاس یہ لازماً جائے گی آپ سے. تو سمجھو کہ اگر ان کو اس کا علم نہ ہو سکا اور ان تک اویئرنیس نہ پہنچی اور وہ مارے گئے تو ان کے خون کی ذمہ دار بھی آپ ہوں گے. بہرحال آپ نے یہ پریشر کوکر کے اندر جب یہ چیز پائپ کے اندر یہ آنا شروع ہو گیا، اب یہاں سے جو اسٹیم آ رہی ہے پریشر کوکر کی، ہیٹ جو آ رہی ہے، اس کے اندر آپ کی اسپرٹ کی، آپ کی گلیسرین کی اور آپ کی پیاز کی یہ سمیل آپ کے لمس میں جا رہی ہے. اب آپ نے یہ اسے لگا دیا. اب جیسے آپ نے اس کو لگا دیا تو یہ ایک ٹیمپریچر جو ہے نا، ایک ایسی اسٹیم آکسیجن کی طرح آپ کی باڈی میں جا رہی ہے. میں آپ کو قریب سے دکھا دوں تو یہ ایک ایسی اسٹیم آپ کی باڈی میں جا رہی ہے جس کے اندر کرونا کی یقینی ڈیتھ ہے، یقینی. اور
وہ حد کوشش کرے گا کہ اسے کوئی ایسا روٹ مل جائے، کوئی ایسا راستہ مل جائے جہاں سے وہ نکلے، اور انشاءاللہ یہ جو آپ کا اسپرٹ ہے وہ اسے نکلنے کا موقع نہیں دے گا، لیکن اس سے تھوڑی سی غنودگی آپ کو ہوگی، تھوڑی سی ہلکی سی غنودگی شاید آپ کو ہوگی، کیونکہ الکوہل جو ہے نا وہ ایسی صورت میں جو ہے نا یہ کوئی نشہ نہیں ہے اور اس کی حیت تبدیل ہو رہی ہے، یہ شراب کے عنصر میں نہیں آئے گا، اس کی حیت تبدیل ہو رہی ہے، آپ اسپرٹ استعمال کر رہے ہیں، آپ الکوہل استعمال نہیں کر رہے، یہ شراب کے اس کے اندر آئے، حیت تبدیل ہونے سے یہ شراب اس میں الکوہل میں نہیں آتا ہے، یہ ماسک یہ اسٹیم آپ لیں گے۔ اب الحمدللہ یقیناً انشاءاللہ آپ کو اس وبا سے نجات ملے گی۔ دوسرا، کیونکہ کرونا وائرس کی جو شناخت ہوئی ہے یہ جن سے شیاطین میں سے ہے، تو جن سے شیاطین کا سب سے بہترین جو علاج ہے ایک مسلمان کے پاس، وہ ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، جسے طوس کہا جاتا ہے۔ اب آپ طوس کا ورد کریں، طوس کا ورد اسٹیم سب سے پہلے حکومتی اقدامات پہ عمل کے بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ دوسرا، آپ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ سے آپ کے لیے وباؤں سے پناہ مانگی، اور آپ کے حبیب کی کوئی مراد آپ کے رب نے ڈالی نہیں تھی۔ آپ وباؤں سے برباد ہونے والی امت نہیں ہے، یہ یقین رکھ لیں۔ یہ کرکس والی سوچ مغرب کی ہے، آپ عقاب ہیں، آپ شاہین ہیں، آپ مشرقی قافلے کے سوار ہیں، اور آپ ایک مچھر کی آنکھ سے چھوٹے دشمن سے اتنے خوف زدہ ہو گئے کہ سی سی ٹی وی پر میں دیکھ رہا ہوں، میرا دماغ پہ رہا ہے کہ یہ کیا ہو گیا ہے میرے شہر کو۔ کل پولیس مار مار کے ڈنڈے تھک گئی تھی، رینجرز فوج تھک گئی تھی، یہ لوگ باز نہیں آ رہے تھے، یہ آج کہاں غائب ہو گئے؟ آج کسی کے گھر میں بھوک ہے تو تقسیم کو کرنے والے کہاں چلے گئے؟ خدا کے بندوں، بھوک کا سامنا ہے، کرونا چھوٹا مسئلہ ہے، بھوک بڑا مسئلہ ہے اس وقت۔ تو رضاکار جو کام کر رہے ہیں وہ خود کو سیفٹی ایک کورڈ پوزیشن میں لے کر وہ رضاکار والا کام بھی کرے، بھوک کا بھی خاتمہ کریں۔ تو انشاءاللہ درود شریف جس نبی کے صدقے وباؤں سے آپ کو پناہ ملی ہے، اللہ کی طرف سے وبائیں اللہ کی طرف سے آتی ہیں، جب ہمارے اعمال خراب ہوتے ہیں اللہ ہمارے اوپر شیاطین کو مسلط کرتے ہیں تو یہ وباؤں کی صورت میں عذاب آتے ہیں۔ تو اس رب نے آپ کے حبیب کے صدقے آپ کو وباؤں سے بری کیا ہے، یہ وبائیں آپ کا خاتمہ نہیں کر سکتی ہے۔ آپ ماضی میں جا کر دیکھ لیں طاعون نے ہندوستان میں کیا کیا تھا، اور یہ ڈینگی اب اتنی بڑی وبا دنیا میں پھیلی، ڈینگی اور کم وقت جو ہے نا ہماری ناقص ترین جو ہے حکمت عملیاں جو ہے نا کرتب بازیوں کے باوجود تو لاہور سے نہیں نکل سکا، کچھ بھی نہیں کیا اس نے پاکستان میں، اور وبائیں آپ کے لیے نہیں ہیں۔ تو اس حبیب کے صدقے جس نے آپ کو ان چیزوں سے پناہ دلوائی، معافی دلوائی، اس پر درود شریف بھیجیں۔ طوس اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، درود شریف کا ورد آپ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدیہ دیں، کیونکہ ان کے توسط سے آپ کو یہ ہدیہ مل جائے کہ آپ ان وباؤں سے برباد ہونے والی امت نہیں ہے، تو درود شریف کا ہدیہ دیں۔ یہ چھوٹی سی ایک ریسرچ ہے جس کو دنیا نے بھی قبول کیا ہے کہ بالکل ٹھیک کر رہے ہیں آپ، تو فل فور جو ہے وہ یہ چیزیں ہیں۔ اور دوسرا جو یہ اندر جنگ چل رہی ہے نا، تو اس میں سپاہی مارے جا رہے ہیں، کیونکہ کرونا وائرس جو ہے منافقت کی ایک چال چلتے ہوئے آپ کی باڈی کے اندر کچھ ایسے وائرس ہوتے ہیں جن کو وہ اپنے ساتھ ملا لیتا ہے، تو اگر وہ تعداد بڑھ گئی اور آپ کے وائرس کی کم ہو گئی تو ایک مقابلہ شدید جنگ ہوگی، اس میں جو شکست کھائے گا وہ مرے گا، یا وائرس مرے گا یا آپ مریں گے۔ تو 100% چانس وائرس کے مرنے کے ہیں۔ آپ نے اپنی باڈی کے اندر کولیسٹرول کی مقدار بڑھانی ہے، پروٹین کی مقدار بڑھانی ہے، وٹامن سی کی مقدار بڑھانی ہے۔ اگر وہ آپ کے 400 پروٹین مارتا ہے، 400 وائرس آپ کی کل کرتا ہے، تو آپ نے 800 داخل کرنے باڈی کے اندر۔ انڈے بوائل کر کے، سفیدی بڑی عمر کے لوگ کھائیں، زردی چھوٹی عمر کے لوگ کھائیں۔ اگر آپ بکرے کا، مچھلی کا، مرغی کا گوشت استعمال کرتے ہیں تو چھوڑ دیں اسے، ابھی گائے کا گوشت استعمال کریں، اس میں کولیسٹرول پر زیادہ ہوتی ہے۔
کوکنگ آئل کا استعمال ختم کر دیں، گھی کا استعمال کریں. اور اگر آپ باہر سے آ رہے ہیں تو گھر میں ایک تھوڑا اس کے اندر اندیشہ ہے، اس سے بچنے کے لیے آپ بلڈ پریشر کی ٹیبلٹ لیں تو شاید انشاءاللہ آپ اس سے بچیں گے. سرد گرم پانی سے نہانا. آپ کی باڈی کے اوپر اگر کہیں پر اس کا وجود موجود ہے تو سرد گرم پانی اس کے اوپر فالش کر سکتے ہیں، جس کی وجہ سے یہ لنگڑے مچھر سے وجود میں آنے والا وائرس، لنگڑے مچھر سے وجود میں آنے والا یہ وائرس آپ کے طاقتور وائرس کے ہاتھوں مارا جائے گا. تو الحمدللہ آج ہمارا جو ہے یہ چھوٹا سا کلپ جو ہے ہم نے آپ کے لیے بنایا ہے. اللہ پاک ہماری اس کاوش کو قبول فرمائے اور ہم جو ہے اس میں کامیاب ہو جائیں. اور میں آپ کو ایک مزے کی بات بتاؤں، شاید آپ میری بات پہ یقین نہ کریں گے، اور ویسے مجھے بھی یہ بات ناقابل یقین ہے کہ اس وقت اس ویڈیو کے اندر شیاطین ریکارڈ ہو رہے ہیں. اگر آپ غور سے دیکھیں گے تو میرے دائیں طرف پورے کے کچھ جنات جو ہیں، شاید مذاق لگے آپ کو، تو وہ موجود ہیں جو شاید ویڈیو کلپ کے اندر آ رہے ہیں. ہم اس کا یہاں پر کلپ کو ختم کرتے تھوڑی بات کو بڑھاتے ہیں، لیکن کچھ بشری تقاضے ہیں کہ خوف میرے اوپر نکالنے ہو رہا ہے. ظاہری بات ہے. اب دیکھیں یہی دلیل آ گئی، دیکھو انہوں نے آگے دلیل دے دی. جنات ہمارا ایمان ہے کہ ہیں، ہم تعداد میں اللہ کتنے ہیں، ہر ایک آدمی جو ہے، ہر آدمی کے اندر جنات کا خوف ہوتا ہے. جنات کے متاثرین کتنے ہوتے ہیں دنیا میں، کتنے لوگوں کے سامنے جنات آتے ہیں، کتنے لوگوں کو جنات نقصان پہنچاتے ہیں. تو یہی سمجھیں کہ آپ یہی کرونا وائرس کی تھیوری کو لے کر چلیں تو شاید میں خوف کے عالم میں ہم پھر انشاءاللہ جو ہے رابطہ کریں گے. اور اس وقت جو ہے شاید ان کو میری یہ بات پسند نہیں آ رہی ہے. شیاطین کے ساتھی ہوتے ہیں، بس یہ حقیقت ہے، یہ واضح ہو گیا. اب ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن سے زیادہ بہتر تصدیق آ گئی کہ یہ جن سے شیاطین ہی ہے.